الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور آج محرم الحرام کی 9 تاریخ۔ گزشتہ ہفتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو اسی مہینے سے تعلق رکھتا ہے اس کو بیان کیا گیا کہ ایک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، لیکن عام طور پر محرم کے مہینے میں شہدائے کربلا ہی کو یاد کیا جاتا ہے اور انہی کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے۔ یوں تو اس امت میں شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہے اور شہید کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور یہ شہادت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ قیامت تک کے جاری اور ساری رہے۔ ایسا نہیں کہ شہادت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو، شہادت کا سلسلہ باقی ہے اور یہ قیامت تک کے باقی رہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جس میں ایک دردناک واقعہ 10 محرم کو جو واقع ہوا، جو ظلم کی انتہا اور مظلومیت کی بھی انتہا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو متعین کیا کہ یہ آپس میں مشورہ کرے، انصار و مہاجرین کے بھی بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ کرے اور مشورہ کر کے میری جگہ پر کسی کا انتخاب کرے۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر بنے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ ہی کے اندر باغیوں نے شہید کیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے۔
اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ادھر ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ قاتلان عثمان کو حضرت علی سزا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ مدینے کے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، باغیوں کی کثرت ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ میں ضرور بدلہ لوں گا لیکن یہ وقت بدلہ لینے کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ اختلاف ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے حضرت فاطمہ سے ہیں، باقی اور بیویوں سے بھی آپ کے بچے ہیں، لیکن مشہور یہ حضرت امام حسن و حسین ہیں جو اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے ہیں۔ دونوں کی پیدائش مدینے میں ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے تو مطالبہ تو حضرت امیر معاویہ کا یہی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ امیر رہے اور 6 مہینے کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی اور آپ خلافت سے سبکدوش ہو گئے اور یہ فریضہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون صحابی ہیں؟ بعض نادان لوگ حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے۔ اللہ کے نبی پر جو وحی اترتی تھی اس کو لکھنے والے صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ جو پورے امت کی ماں ہیں، ام حبیبہ، ان کے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ ام حبیبہ کے، صحابی رسول ہیں اور اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہیں ام حبیبہ کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی۔ اگرچہ حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں اختلاف تھا، لیکن دلوں میں عداوت و دشمنیاں نہیں، دلوں میں قدورت نہیں تھی۔ ان کی نیتوں پر ہم حملہ نہیں کر سکتے، ان کی نیتیں غلط تھی یہ بات نہیں۔ وقتی حالات کے اعتبار سے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل بڑے صاف تھے۔ جب حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کو دشمن نے دیکھا
تو روم کے بادشاہ نے ارادہ کیا حضرت علی کے خلاف لڑائی کا اور مدینے پر حملہ کرنے کا. حالانکہ طاقت کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ بہت بڑے ہوئے تھے، فوجی طاقت کے اعتبار سے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ان کے دل کیسے صاف اور شفاف تھے. حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا اس رومی بادشاہ کو جس نے مدینے پر حملہ کر کے حضرت علی کو ختم کرنے کا سوچا تھا. تو حضرت امیر معاویہ نے جو خط لکھا اس میں یہ لکھا، او رومی کتے، او رومی کتے، اگر تو نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کا اور لڑنے کا ارادہ کیا ہے تو یاد رکھ حضرت علی کی فوج کا سب سے پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا. یہ خط لکھا حضرت امیر معاویہ نے اس روم کے بادشاہ کو، اور الفاظ ہی لکھے، او رومی کتے، اگر تو نے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور حضرت علی سے لڑنے کا ارادہ کیا ہے تو معاویہ حضرت علی کی فوج کا پہلا سپاہی ہوگا. کیسا دلوں میں ان کے خلوص تھا، کیسی محبتیں تھی. بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور، اب امت کا ایک ہی امیر ہے. حضرت حسن نے تو دستبرداری اختیار کر لی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دبدبہ تھا، ایک پاور تھا، ایک طاقت تھی. ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا. زمانہ گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا. ایک وقت وہ آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے پردہ فرما دیا اور یزید حضرت امیر معاویہ کی جگہ بیٹھا. اس وقت بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے جو مکہ اور مدینے میں تھے اور یہ ملک شام میں تھے. اب جو خلافت اور اسلامی حکومت کا جو نظام چل رہا تھا وہ مکہ اور مدینے سے نہیں چل رہا تھا، ملک شام سے چل رہا تھا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کہیں ایسا تعین نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی مرکز ہوگا، وہ بدلے گا نہیں. سب سے پہلے مدینہ رہا، اس کے بعد کوفہ رہا اور پھر یہ منتقل ہو گیا ملک شام. تو یزید جب خلیفہ بنا تو اس نے سب جگہ بیعت کا اعلان کیا. ان سارے شہروں میں 2 شہر مکہ اور مدینہ یہ خاص اہمیت رکھتے ہیں، ہر زمانے میں ہر دور میں اہمیت کے حامل رہے اور قیامت تک کے رہے، مکہ اور مدینہ. اسی لیے اس کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے. حضرت حسن نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت نہیں کی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی. لیکن یہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ بغاوت کا علم بلند نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر دیا. تاریخ بہت لمبی چوڑی ہے، مجھے آنا ہے 10 تاریخ پر. مکے سے مدینے سے نکل کر حضرت حسن مکہ آ گئے.
ادھر کوفیوں کے طرف سے باقاعدہ مطالبہ ہو رہا تھا، اس لیے کہ حضرت علی کا پائے تخت اور مرکز وہ کوفہ تھا، تو کوفہ والوں کے طرف سے بار بار مطالبات آ رہے تھے حضرت حسن کو کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا اور یہاں تک کہا کہ حسن ہمیں خطرہ ہے، اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنے بال بچوں کو ساتھ میں مت لے جائیے، آپ اکیلے جائیے، اس لیے کہ کوفیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے حالات کے جائزے کے لیے آپ نے حضرت عقیل کو بھیجا، انہوں نے جا کر وہاں سے خبر بھیجی کہ یہاں کے اکثر لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے حضرت حسن نے ارادہ کر لیا کوفہ جانے کا۔ پھر کہوں گا یہ جانا لڑائی کے لیے نہیں تھا، اگر لڑائی کے لیے ہوتا تو بال بچوں کے ساتھ کوئی میدان میں نہیں اترا کرتا۔ حضرت حسن تو اس لیے گئے، جانا چاہ رہے تھے کوفہ میں، وہاں جا کر حالات دیکھیں گے اور پھر جیسے حالات ہوں گے اس کے اعتبار سے کام کیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سارے اہل بیت کے ساتھ نکلے ہیں۔ ادھر یزید کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے لیے روانہ ہوئی ہے، تو اس نے کوفہ کا گورنر ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کو متعین کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب کوفہ پہنچا تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور لوگوں کو سزائیں دی اور ایک دھاک ایک روب قائم کیا۔ تو جو لوگ حضرت حسن کو بلانا چاہتے تھے وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ درمیان میں حضرت حسن کو خبر ملی کہ حضرت عقیل کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تو حضرت عقیل کے بچوں نے کہا کہ ہم حضرت عقیل کا بدلہ لیے سے واپس نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس طرح آپ چلے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے اہل بیت کے ساتھ۔ راستے میں ابن زیاد سامنے آیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے ملک شام کا سفر کا راستہ اختیار کر لیا، راستے میں کربلا کا میدان آیا، وہاں آپ ٹھہرے تو ابن زیاد نے آپ کو روک لیا۔ حضرت حسین نے کہا میرا اور یزید کا معاملہ ہے، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا مسئلہ اس سے خود حل کر لوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا۔ حضرت حسین نے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا، پھر کہا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو، وہ بھی بات نہیں مانی گئی۔ پھر حضرت حسین نے یوں کہا سرحدوں پر جو لڑائیاں دشمنوں کے خلاف لڑی جا رہی ہے مجھے وہاں جانے دو تاکہ میں بھی وہاں جا کر لڑ کر شہید ہو جاؤں۔ کوئی بات مانی نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، آپ کے ساتھ جتنے چھوٹے اور بڑے تھے 70 72 سب کو شہید کیا گیا سوائے ایک بچے کے، حضرت حسن کے صاحبزادے جن کو ہم زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ اکیلے بچے۔ ان لشکروں میں اکثر کوفہ کے لوگ تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی
کہ اگر حضرت حسین یزید کے پاس چلے گئے تو ہمارا راز ظاہر ہو جائے گا کہ ہم نے بلایا ہے، تو پھر ہماری سزا کیا ہوگی؟ یہی وجہ تھی کہ خیمے بھی جلائے گئے، اس لیے کہ سارے ثبوت حضرت حسین نے اپنے ساتھ لائے۔ خیمے بھی جلائے گئے اور حضرت حسین کو شہید کیا گیا، آپ کے سر کو کاٹا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں پر مارنا چاہا، تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بہت بزرگ صحابی ہے، انہوں نے کہا او ظالم، اس چھڑی کو ہٹا دے، ان ہونٹوں پر میں نے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو دیکھا، آپ بارہا اس پر بوسہ دیتے ہو، آج تو اس ہونٹوں کو چھڑی سے مارتا ہے۔ چنانچہ یہ افسر اور پورا قافلہ یزید کے پاس بھیجا گیا۔ بزرگوں، جس طرح آدمی کو محبت اندھا کر دیتی ہے، اسی طرح دشمنی بھی آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ ان ظالمین نے، ان کمبختوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کے خاندان کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ وہ حضرت حسین ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے، آپ سجدے کی حالت میں ہوتے اور یہ آ کر پیٹھ پر بیٹھ جاتے، تو جب تک کہ پیٹھ پر سے اور گردن پر سے نہیں اترتے، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھایا کرتے۔ ایک موقع پر آپ نے کہا اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ لیکن بزرگوں، جس طرح محبت آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے، کتنے نوجوان ہیں آج، کتنی لڑکیاں نوجوان مسلمان ہیں جو محبت میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ نہیں ہو رہا دنیا میں آج؟ تو جس طرح محبت آدمی کی عقل کو اندھا بنا دیتی ہے، اسی طرح دشمنی بھی آدمی کی عقل کو اندھا بنا دیتی ہے۔ کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک اور تاریخ کا کتنا بدترین واقعہ ہے، اور وہ کیسے ظالم اور سفاک لوگ ہوں گے جنہوں نے خاندان اہل بیت کو شہید کیا ہو۔ سوچنے کی بات۔ اس لیے قرآن کا ایک اصول ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھا دے، حد سے تجاوز نہ کرنے لگو دشمنی میں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، انصاف کا معاملہ کرو، انصاف کا معاملہ کرو۔ شریعت نے دشمنی میں بھی اور محبت میں بھی انصاف کا حکم دیا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دو۔ آج محبت میں اور دشمنیوں میں آج بھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آئے دن ہم پڑھتے ہیں پیپروں،
کہ فلاں نوجوان نے فلاں لڑکی کے لیے اپنے ایمان کو دے دیا، کھو دیا۔ اس کائنات میں ایمان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ جس ایمان پر ایمان والا سب کچھ قربان کرتا ہے، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا خاندان، سب کچھ قربان کرتا ہے ایمان والا ایمان کے اوپر۔ لیکن آج محبتوں میں سب ہو رہا ہے، دشمنیوں میں ہی ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہمارے یہاں کا، تعجب ہوگا آپ لوگوں کو کہ ایمان والے بھی ایسے کام کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ مسجد تعمیر ہو رہی تو اس کا کمپلینٹ کیا گیا سی پی کے پاس کہ اویدھ طور پر نرمان ہو رہا ہے۔ واہ واہ، کرنے والے بجرنگ دل والے نہیں ہیں، وشو ہندو پریشد والے نہیں ہیں، تم اور ہم ہیں۔ کیوں؟ دشمنی میں اور محبت کیا ہو رہا ہے دنیا میں آج؟ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہر ایک کو مرنا ہے۔ قیامت کے میدان میں حضرت حسین بھی ہوگے، ان کے ماننے والے ہوگے، ان کی محبت کرنے والے ہوگے، اور قیامت کے میدان میں یزید بھی ہوگا، اس کے ماننے والے، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والے اور اس راستے پر چلنے والے بھی ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر حسین سے محبت ہے تو حسین کی جماعت کے ساتھ ہوگا، اور اگر یزید سے محبت ہے تو یزید کی جماعت کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں، یہ محرم کی 10 تاریخ غم منانے کی نہیں ہے۔ غم کیا جا سکتا ہے، غم منایا نہیں جا سکتا، دونوں میں فرق ہے۔ غم کا منانا الگ ہے، غم کا کرنا الگ ہے۔ جہاں ہم اس واقعے کو سنیں گے، محبت کا تقاضا ہے، آنکھوں میں آنسو آئیں گے، لازمی چیز ہے۔ کیوں آ رہے آنسو؟ ایک محبت ہے، ایک درد ہے، ایک تعلق ہے کہ اللہ کے نبی کا خاندان ہے۔ لیکن حسد تجاوز نہیں کریں گے محبت میں کہ اپنے سینے کو پیٹیں گے اور کالے کپڑے پہنیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا شور کریں گے، کہا اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں کریں گے۔ محبت ہے، تعلق ہے، لیکن محبت میں حسد تجاوز نہیں کریں گے، دشمنی میں حسد تجاوز نہیں کریں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے یزید نے اتنا ظلم کیا، لیکن اہل سنت، علماء اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ یزید اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کرداروں کی وجہ سے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں۔ علماء نے کافر نہیں کہا اسے۔ یہ ہے اعتدال کا راستہ کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، لیکن کافر نہیں۔ ہم اس محبت میں ادھر کپڑے نہیں پھاڑیں گے، یزید کی دشمنی میں اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں، ہم محبت میں بھی اور دشمنی میں بھی اعتدال اور اسلام اور دین و شریعت کریں۔ بہرحال عاشورے کا دن یہ غم منانے کا دن نہیں ہے، البتہ غم کیا جا سکتا ہے۔ یاد آئے گی واقعے کی تو غم ہوگا، یہ فطری چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، شربت وغیرہ، یہ جو بانٹا جاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی روایت سے ثابت نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ شربت بانٹیں گے تو حضرت امام حسین کو اور کربلا کے شہیدوں کو ثواب ملے گا۔
اور دوسرا کوئی عمل کریں گے تو نہیں ملے گا۔ بس صحیح اور مستند روایت یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ سنت ہے۔ عاشورے کے ساتھ ایک دن پہلے کا ملا لو، 9 یا 10 کر لو یا 10 یا 11 کر لو، یہ روزہ سنت ہے۔ پہلے یہ روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس روزے کو سنت قرار دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ عاشورے کے دن جو اپنے اہل و عیال پر رزق میں وسعت کرے گا، سال بھر اس کے رزق میں وسعت ہوگی۔ تو اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ اگر ہم 10 کو روزہ رکھ لیں تو ظاہری بات ہے افطاری کا تو اہتمام ہوتا ہی ہے، سموسے، بھجیے، کباب اور کیا کیا سب ہوتے ہی ہے، تو روزہ بھی ہو جائے گا، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔